اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ یہ دو آیات مبارکہ ہیں 87-88 سورۃ المائدہ اور 7واں سپارہ۔ اے ایمان والو، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ یا حرام مت کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا اور نہیں، اور تم حد سے نہ گزرو، یعنی حد سے آگے مت بڑھو۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا، ایک لمٹ ہوتی ہے، تو لازمی بات ہے کہ آپ کبھی بھی لمٹ کو کراس نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر گرمی لگ رہی ہے تو آپ کتنی ٹھنڈک برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ اپنا ایئر کنڈیشن، اے سی، ٹھنڈی مشین 16 پر ہی رکھتے ہیں نا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ٹھنڈک لگ رہی ہو تو ہیٹر آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں، کتنی گرمی؟ بس اسی سمجھ لیجیے، ہر چیز کی حد ہے۔ تم حد سے مت گزرو، حد سے آگے مت بڑھو، ورنہ کیا ہوگا؟ ٹھنڈک بھی تمہیں مار دے گی اور گرمی بھی تمہیں مار دے گی۔ زیادہ ہوگا تو جل کے راکھ ہو جاؤ گے، یا یہ کہ برف کی طرح جم جاؤ گے۔ بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور اللہ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ حلال پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے دی ہیں تو حلال ہیں، کھاؤ نا۔ کس نے کہا کہ 20 سال روٹی نہ کھاؤ؟ کس نے کہا آپ سے کہ رات بھر آپ جاگتے رہو، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرو؟ کس نے آپ کو کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ آپ کو کہا کس نے؟ یہ اللہ کے حدود سے آگے کیوں بڑھ رہے ہو؟ ایسی باتیں کیوں بیان کر رہے ہو جو واقعی لگے کہ کہانیاں ہی ہیں، افسانے ہیں یہ؟ اللہ سے ڈرو، ایسی باتیں نہ کرو، ایسی کہانیاں مت سناؤ، اللہ سے ڈرو۔ اگر واقعی تم مسلمان ہو، ایمان ہے تمہارا اللہ پر، اگر واقعی تم اس پر ایمان رکھتے ہو اپنے مالک اور مولا پر، تو ایسی حد سے گزری ہوئی باتیں مت کرو، لوگوں کو مت ورغلاؤ۔ اب یہاں آیت نمبر 87 اور 88 میں قرآن کا جو اصل بیان ہے، جو مقصد ہے، وہ اصل مقصد کی طرف قرآن کا بیان آ گیا۔ بیچ بیچ میں قرآن خبریں بھی دیتا ہے، لوگوں کی خبریں بھی سناتا ہے، لوگوں کے قصے واقعات بھی بیان کرتا ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے اصل موضوع کی طرف بات واپس آ جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے عہد توڑنے کے سلسلے میں یہود و نصارہ کے مباحثے کے بعد اب اصل موضوع کی طرف پھر توجہ کی گئی ہے۔ اوفو بالعقود، پہلی آیت میں ہی بیان ہوا نا، اوفو بالعقود، کیا کرو؟ عقود کو پورے کرو، عہد کو پورے کرو، وعدے کو پورے کرو، وعدے کو وفا کرو۔ وعدے کو وفا کرنا اس صورت مبارکہ کا بنیادی موضوع ہے۔ آیت نمبر 83 میں ہم نے پڑھا قسیسین اور رہبان کا تذکرہ۔ تو یہاں پر ایک بات بڑی خاص ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے، جو یہ یعنی ٹاپک ہے، آپ اگر کہیں تو یہی بات مناسب ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ راہبوں اور احبار سے متاثر ہو کر پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیں، اور پھر آپ گمان یہ کریں کہ شاید یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بہت کوئی بڑا کارنامہ ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور آپ کی بھی تعریف ہوگی۔ نہیں، یہ تمہارے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے، تم کو اتنا طاقتور نہیں بنایا گیا۔ تم اللہ کی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے لیے بہترین اسوہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس طرح کی آیات مبارکہ کی آڑ لے کر اور پھر وہ بہت ہی زیادہ دنیا میں منہمک ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی زندگی کا مشغلہ کھانا پینا سونا اور وہ جانوروں والے کام کرنا، بس یہی زندگی کا مقصد ہو جاتا ہے۔ کھانا تو کھانے کی بھی انتہا نہیں، پینا تو پینے کی بھی انتہا نہیں، نہ مشروبات کی انتہا،
نہ کھانے کی اشیاء کی انتہا، کہیں انتہا نہیں، انتہا سے مراد یہ کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے. اللہ نے حدود بیان فرمائی ہیں، لیکن کیا کیا کہ حدود کو کراس کر دیا، حد سے آگے بڑھ گئے. اب آپ دیکھیں کھانے کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. کھانے کی آپ دیکھیں تقریبات میں کوئی 1 ڈش 2 ڈش 3 ڈش نہیں، مقابلہ ہے، ایک دوڑ ہے. اور اگر آپ کہیں گے تو کچھ لوگ آپ کو اس طرح کی آیات سنا دیں گے، کچھ لوگ آپ کو سنا دیں گے کلو وشربو، کھاؤ پیو کھاؤ پیو. ارے بھائی کھاؤ پیو تو بھائی آپ کو دیکھنا پڑے گا، کوئی آپ کے لیے نظام زندگی ہے نہیں ہے، کوئی طور طریقہ ہے نہیں ہے، کوئی مینجمنٹ سسٹم ہے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بھائی نبی کی زندگی دیکھنی پڑے گی، نبی علیہ السلام نے کیا کیا. پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کے رفقا تھے، جو آپ کے شاگرد اولین تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیسی زندگی گزارا. ان کے پاس بھی تو آپ کہتے ہیں بھائی مال ہے، اللہ نے دیا ہے تو، اللہ نے دیا ہے تو کیا کرو، کھاؤ پیو پہنو اوڑھو گھومو پھرو. عجیب بات ہے یار، آپ ہر چیز میں کہہ دیتے ہو کوئی حرج نہیں، تو پھر حرج کس میں ہے؟ پھر نبی علیہ السلام کی زندگی اتنی سادہ کیوں تھی؟ کیوں؟ سوچنا ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی بڑی حکومت تھی کہ پھر تو کوئی بھی نہیں دعویٰ کر سکتا اتنی بڑی حکومت کا. لیکن کیا کھاتے ہیں؟ جو کی روٹی. کیوں کھاتے ہیں وہ؟ کس لیے کھاتے ہیں جو کی روٹی؟ جب ان کو سفارش بھیجی جاتی ہے کہ نہیں تھوڑا سا کھانے کو اپنے بہتر کریں، تھوڑا سا یعنی چپاتی وغیرہ بھی کھانے لگ جائیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹ پلا دیتے ہیں. کیوں؟ کیا تم لوگ ہمیں اپنے دونوں ساتھیوں سے جدا کرنا چاہتے ہو کہ ہم ان سے نہ ملیں؟ دونوں ساتھی کون تھے؟ کس کا تذکرہ کیا تھا؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسی زندگی انہوں نے گزاری تھی ویسے ہی گزاروں گا. انہوں نے زندگی پر جو کھانا کھایا تھا اس سے بہتر کھانا نہیں کھاؤں گا. پھر اپنی ہی بیٹی جو ام المومنین تھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب تک وہ بات کہلا نہیں لی، آپ وہ بات آپ جو ہے ریپیٹ کرتے رہے، دہراتے رہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اگر تم لوگ اس طرح کی باتیں کرو گے تو پھر میں یعنی تم لوگوں کے ساتھ پھر یعنی وہی سلوک کروں گا کہ جو پھر تم لوگ پسند نہیں کرو گے. تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں. دیکھیں دونوں چیزوں میں اعتدال کرنا ہے. نہ ہی تو آپ کو رہبانیت اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کریں کہ کوئی 2 دن 3 دن نہیں کھا رہا ہے یا 2 مہینے کچھ نہیں کھا رہا ہے، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ جو بھی کہتا ہے وہ جھوٹا دعویٰ ہے. ہاں ایک چیز ہے جو یہاں پر بیان ہوئی ہے، تقویٰ اختیار کریں، دونوں کے بیچ میں اعتدال رکھیں، ٹھیک ہے. نہ ہی آپ بہت زیادہ بڑھیا کے چکر میں لگ جائیں، نہ ہی بہت گھٹیا، نہ ہی آپ حد سے بڑھیں، نہ کسی کے دوڑ لگائیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا کہ پھر یہ مقابلے بازیاں نہیں، کچھ نہیں، ایک میانہ روی والی زندگی ہونا چاہیے، نہ افراط نہ تفریط. بخاری شریف ہے 5063 حدیث نمبر ہے، کتاب النکاح. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا، ہم سے بیان کیا. اب آگے چلیے آتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں انہ سمع انس، انہوں نے سنا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ 3 اصحاب علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمر بن عاص اور عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے کے لیے تشریف لائے. جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مقابلہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو تمام اگلی پچھلی لفظشیں معاف کر دی گئی ہیں، جو سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہاں اس کی بات ہوئی ہے. دیکھیے ہاں قد غفر لہو ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، یہ بات ان لوگوں نے کہی. یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ الفاظ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. آپ کا تو ظاہر ہے مرتبہ، آپ کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، اگر آپ یعنی کم عمل بھی کریں تو آپ کے لیے کافی ہے، لیکن ہم لوگ تو ظاہر ہے گنہگار امتی ہیں. تو یہ مقصد تھا. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگلی پچھلی سب یعنی معاف ہیں، یعنی جو پچھلی جو کچھ بھی بھول چوک ہے وہ بھی معاف ہے، اگر آگے بھی کوئی بھول چوک ہوگی تو وہ بھی اللہ نے معاف فرما دی ہیں. ان میں سے ایک نے کہا کہ آج، 3 تھے نا، 3 میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا.
دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور کبھی ناغہ نہیں ہونے دوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا، کیا تم نے ہی یہ باتیں کہی ہیں؟ یعنی کیا تم لوگوں نے واقعی یہ باتیں کہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہیں؟ انتم الذین قلتم کذا و کذا، یہ اور یہ ایسی اور ایسی باتیں کی، اما واللہ، سن لو، خبردار ہو جاؤ۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب، سن لو، اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ یعنی سب سے زیادہ ڈرنا کون ہے؟ کس کا ہے ڈرنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرنا ہے۔ سب سے زیادہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں اور میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں۔ یعنی پرہیزگار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ متقی ہوں۔ واتقاکم یعنی سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سال بھر روزے ہی رکھ رہا ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کبھی روزہ ہے تو پھر کبھی روزہ نہیں بھی ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہوں، یہ رات کی بات ہے، فرض تو پڑھنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اسی لیے بریکٹ میں یہاں رات لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی ادا فرماتے ہیں اور سو بھی جاتے ہیں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نکاح کرتے تھے۔ آپ کی کئی ازواج مطہرات تھیں۔ میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اب اس حدیث شریف کی روشنی میں آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ سب سے بہتر اور بہترین طریقہ کس کا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ نہیں فلاں صاحب ایسا کرتے ہیں، فلاں صاحب نکاح ہی نہیں کیا انہوں نے کوئی کمال کیا، نہیں جناب، انہوں نے کمال نہیں کیا، انہوں نے تو اپنے لیے یعنی زوال اختیار کیا ہے۔ ایسا شخص نیچے جائے گا، اوپر کبھی نہیں جائے گا، کمال کو نہیں پہنچے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار نہیں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آئے ہی ہیں آپ کو اپنا یعنی رول ماڈل پیش کرنے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا آپ کو، ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے ڈیمو تیار ہے، اب آپ کو بنانا نہیں ہے، آپ کے لیے ہوا ہے، موجود ہے، آپ نے دیکھنا ہے اور دیکھ کر اس کو جو ہے کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسی کو دیکھ کر اسی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو میری اور آپ کی زندگی گزارنے کے لیے یہ احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی آیات وہ رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہیں، یہ کفایت کرتی ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے لیے بہترین رہنما کون ہے؟ جو ان پر عمل کرے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا وہی ہمارا بہترین رہنما ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ٹھیک ٹھیک اختیار کرے اور اس میں نہ تو غلو سے کام لے اور نہ بالکل کنارہ کش ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ آیات اور احادیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اگر کوئی اس کے علاوہ رہنما بننا چاہتا ہے تو وہ ہماری رہنمائی سے باز رہے، ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور رہنما نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی اچھے انداز سے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، بہت ہی اچھے انداز سے نصیحت فرمائی کہ اب ایسا کوئی نصیحت کرنے والا، تربیت کرنے والا ہمیں نہیں ملے گا۔ اگر ہمیں ملے گی کوئی چیز تو وہ سنت میں ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہارے نفسوں کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو، راتوں میں جاگ کر عبادت بھی کرو اور آرام سے سو بھی، کیونکہ میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، گوشت اور گھی بھی کھاتا ہوں اور اپنی ازواج مطہرات سے بھی یعنی قربت بھی کرتا ہوں، اور یہ میرا طریقہ کار اور سنت ہے۔ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میری جماعت سے نہیں ہوگا، وہ میری جماعت میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام، رسول علیہ السلام تو آتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور اس کی مرضی پر لوگوں کو لے کر آئیں، اس کی مرضی پر زندگی گزاریں اور لوگوں کو اللہ کی مرضی اور اس کی پسند بتائیں۔ تو جو نبی کرتے ہیں تو وہی طریقہ بہترین ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کون سا طریقہ بہترین ہوگا؟
تو جو نبی علیہ السلام کی سنت سے منہ موڑ لے اور کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لے تو پھر ظاہر ہے، لازمی بات ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی جماعت سے کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں، پاکیزہ ہیں، ان کو کھاؤ پیو، اور اس میں بھی اعتدال سے مت ہٹو۔ یہ نہیں کہ ہر وقت کھانے پینے ہی میں مست ہو کر گم ہو کر رہ جاؤ جیسے کہ آج کی دنیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آگے پیچھے مت کرو، نہ ہی حد سے کم کرو اور نہ ہی حد سے تجاوز کرو، حد اور لمٹ کے اندر رہو۔ تو ایسا نہیں کرو کہ کچھ لوگوں کی طرح، جوگیوں اور سادھوؤں کی طرح، کہ بالکل جو ہے دنیا سے تارک ہو جاؤ، تارک دنیا ہو جاؤ، اور حلال لذتوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے؟ اس کو اپنے اوپر حرام کر دو، ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو، یہی دین اسلام کا طرہ امتیاز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دین ہے ہی عین فطرت، یہ دین فطرت ہے، یہ دین آسان ہے، ٹھیک ہے؟ لا تحرمو، اپنے اوپر ایسی چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ، لا تحرمو۔ جب اللہ نے اسے طیب قرار دے دیا، اللہ نے پاکیزہ بنا دیا تمہارے لیے استعمال کرنے کے لیے، سونا تمہارے لیے حلال کر دیا کہ تم سو جاؤ، تو پھر تم نے کیسے اپنے اوپر یہ پابندی لگا لی کہ نہیں رات بھر جاگنا تمہارے لیے بہتر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے۔ تو ایسا کوئی اعتقاد نہ رکھو کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور نہ زبان سے ایسا کہو، اور نہ ان کے استعمال کو اس طرح ترک کرو جیسے حرام چیز کو ترک کیا جاتا ہے۔ اب ان دو آیات مبارکہ کی روشنی میں آپ اگر اپنے لیے سبق تلاش کرنا چاہیں تو آپ کے لیے بہت خوبصورت سبق اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ آپ کو منع فرمایا کہ اللہ کی جو پاکیزہ چیزیں ہیں اس کو حرام مت کرو، یعنی اس سے فائدہ اٹھاؤ جتنا فائدہ اٹھانے کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے حلال کی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم حد سے آگے نہ گزریں، حد سے آگے نہ بڑھیں، اور حد سے لیکن دیکھیے کہ بڑھ گئے ہیں، حد سے بڑھ اس طرح گئے ہیں کہ کھانے پینے کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے کہ ایک سالن کافی ہے نا، اگر ایک سالن نہیں تو آپ 2 سالن رکھ لیں، لیکن نہیں، اب بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب اس دکھاوے کی یہ بات یہاں تک آ گئی، اسراف اور دکھاوا اور بڑبتی مارنا بہت زیادہ ہو گیا، حد سے آگے بڑھ گئے۔ یقیناً یاد رکھیے کہ اس کا حساب بھی دینا ہوگا، اور اللہ نے بتا دیا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا حد سے گزر جانے والوں کو، حد سے آگے بڑھنے والوں کو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اور فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ دیکھیے یہاں کھانے کا حکم دیا کہ حلال طیب پاکیزہ رزق آپ نے کھانا ہے، اس کے ساتھ فوراً اسی آیت کے ساتھ، اسی آیت کے اندر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، جس کو حساب دینا ہے، جس نے یہ نعمتیں دی ہیں اس سے ڈرنا بھی ہے، اس کا تقوی بھی رکھنا ہے، اس کا تقوی بھی حاصل کرنا ہے، کیونکہ اسی پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اسی نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اس نے ہی ہمیں زندگی گزارنے کی تمام طرح کی آرام کی، آسائش کی، فائدے کی چیزیں بھی دیں، تو سب کچھ اسی کی نعمت ہے، تو ہمیں اس سے فائدہ بھی اٹھانا ہے اور اس پر ایمان بھی رکھنا ہے اور اس کے درمیان بھی رہنا ہے، اس سے آگے بھی نہیں بڑھنا۔ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ چاہیے کہ ہم اہتمام کے ساتھ ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، تاکہ اس طریقہ کار پہ آرام سے چل سکیں، ورنہ لوگ ہمیں گمراہ کریں گے، کبھی صوفیوں کی صورت میں حلال چیزوں کو حرام کر دیں گے، اور کہ ہماری یہ اچھا کپڑا نہیں پہن سکتے، اچھا کھانا نہیں کھا سکتے، تو وہ ایک آپ کو غلط راستے پہ لے جائیں گے، اور کبھی دہریوں کی صورت میں آپ کو بالکل آزاد کر دیں گے کہ بھائی کھاؤ پیو عیش کرو، کھاؤ پیو عیش کرو، بس مطلب یہی زندگی کا مقصد رہ گیا، آپ ہر وقت کھاتے رہو، بس زیادہ سے زیادہ کھاؤ، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو کھلاؤ، اور زیادہ سے زیادہ بس کھانے پینے کی باتیں، ہر وقت کھانے پینا، ہر وقت کھانا پینا، ہر وقت پہننا اوڑھنا، ہر وقت شاپنگ کرنا، یہ حد سے بڑھنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر آپ حد سے بڑھ گئے ہیں تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کے محب رہ جائیں گے، پسندیدہ رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ وہی بات ہے کہ آج مسلمان انہی سب مزوں میں کھو گئے اور اپنے مالک کو بھول گئے، تقوی کو بھول گئے، اپنے اللہ کو بھول گئے، اپنے مرنے کو بھول گئے، اپنے قبر کو بھول گئے، بس دنیا کے گھر کو سجا رہے ہیں۔
اب کوئی بات ہی نہیں ہے، حد سے آگے بڑھ گئے، ہر چیز میں حد سے بڑھ گئے، بڑھتے ہی چلے گئے، بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔